بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا 8th کلاس کی اردو کا سبق نمبر 12 پاکستان کے موسم، لیکچر نمبر 2 ہم لینے لگے ہیں۔ ایک لیکچر پہلے ہو چکا ہے اور آپ نے امید ہے ریڈنگ بھی کر لی ہوگی۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے مختصر سوال اور جواب وہ بھی ہم نے کر لیے تھے، اب کچھ مزید سوال جواب ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے ہے واحد اور جمع، یہ آپ دیکھ لیں پھر ہم کتاب پہ آتے ہیں۔ مخلوق، مخلوق واحد ہے، اس کی جمع مخلوقات۔ نعمت، نعمت واحد ہے، اس کی جمع نعمتیں آتی ہیں۔ شجر، اس کی جمع اشجار، تلفظ کا آپ نے خیال کرنا ہے، اشجار نہیں پڑھنا، اشجار۔ اور باغ، اس کی جمع باغات۔ فائدہ، اس کی جمع فائدے، اس کی جمع فوائد بھی آتی ہے، فوائد اور فائدے دونوں اس کی جمع ہے۔ شے، اس کی جمع اشیاء، چیز کو کہتے ہیں شے۔ موسم، اس کی جمع موسموں۔ شاخ، ٹہنی، اس کی جمع شاخیں۔ اور کچھ الفاظ اور جملے ہیں وہ بھی ہم کر لیتے۔ اعتدال، الفاظ اور جملے، الفاظ کو اس طرح ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ ان کی تذکیر و تانیث یعنی ان کا مذکر اور مؤنث ہونا واضح ہو جائے۔ جملہ جب ہم استعمال کریں گے، جملہ ہم بولیں گے، اس سے پتہ چل جائے کہ یہ لفظ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ تو اعتدال، اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے، تو یہ لفظ دیتا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اعتدال مذکر ہے۔ اگر اعتدال مؤنث ہوتا تو دیتی ہے آتا، تو دیتا ہے سے پتہ چل گیا کہ اعتدال مذکر ہے۔ اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ لفظ ہے کوشش، انسان کو کامیاب زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کرنی سے پتہ چل رہا ہے کہ کوشش مؤنث ہے، اگر مذکر ہوتا تو کرنا آتا۔ محنت، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، تو اس جاتی سے پتہ چل رہا ہے کہ محنت مؤنث ہے ورنہ جاتا ہوتا۔ غذائیت، لوبیا اور مونگ پھلی میں بھرپور غذائیت ہوتی ہے، تو ہوتی ہے سے پتہ چل رہا ہے کہ غذائیت مؤنث ہے۔ افزائش، موسم خزاں میں پودوں کی افزائش رک جاتی ہے، تو افزائش یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ جاتی ہے، جاتی ہے، رہتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے۔ جو چھوٹی یا کے ساتھ جتنے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں جملوں میں وہ سارے لفظ مؤنث ہوتے ہیں، اور جو لفظ جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، الف کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یا بڑی یا کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں۔ تنوع، تنوع ورائٹی، قسم و قسم کا ہونا، مختلف ہونا۔ ہمارے ملک کے موسموں میں بڑا تنوع پایا جاتا ہے، یعنی مختلف قسم کے موسم پائے جاتے ہیں، تو پایا جاتا ہے، جاتا ہے سے پتہ چل گیا کہ تنوع مذکر ہے۔ آگے لفظ ہے خلوص، اس کو بچے خلوص پڑھتے ہیں تلفظ کا، پھر میں کہہ رہا ہوں خیال کرنا۔ لفظ ہے خلوص، اخلاص، پیار۔ ہمارے وطن کے لوگوں میں بڑا خلوص ہے، تو یہ بڑا سے پتہ چل رہا ہے کہ خلوص مذکر ہے۔ بہار، یہ موسم کا نام ہے، موسم سرما کے بعد بہار اپنا رنگ جماتی ہے، کتاب میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو جماتی ہے چھوٹی یا کے ساتھ آیا ہے، پتہ چل گیا کہ بہار مؤنث ہے۔ نظر، موسم بہار میں جہاں تک نظر جاتی ہے ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے، تو نظر جاتی ہے، تو اس جاتی ہے سے پتہ چل گیا کہ نظر مؤنث ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ سے جن کو ہم نے جملوں میں استعمال کر دیا، اور واحد اور جمع بھی آ گیا۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف، دیکھیں کتاب کھول لیں، پیج نمبر ہے 75۔ اس کے یہ مختصر مشق نمبر 1 سبق کے مطابق درج سوالات کے مختصر جواب لکھیں، یہ سارے ہو چکے ہیں۔ آگے مشق نمبر 2 سبق پاکستان کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں، یہ ہم نے کرنے ہیں۔ دیکھیں پہلا ہے جامن اور فالسا بیچنے والوں کی صدا بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے گرمیوں کی بارشوں میں، دسمبر جنوری کے مہینوں میں، ستمبر اکتوبر کے مہینوں میں، سردیوں کی بارشوں میں۔ تو جہاں میں نے ٹک لگایا ہے پہلا آپشن درست ہے کہ گرمیوں کی بارشوں میں۔ دوسرا سردی کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کا تیسرا درست ہے نومبر سے۔ اور آگے گھر کی مرغی، دال برابر جو تیسرا ہے وہ صحیح ہے، آلو برابر، بھنڈی برابر، ٹماٹر برابر، ان سب میں جو صحیح ہے وہ یہ ہے جہاں میں نے ٹک لگایا دال برابر۔ آگے بارش کے پانی سے گلیاں بازار بن جاتے ہیں،
سمندر، جھیلیں، تالاب اور ندی نالے، تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ ندی نالے، یہ درست ہے۔ سبزے اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے، تیسرے نمبر پہ ہے خزاں کی آمد سے جہاں ٹک لگا ہوا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ آگے ہے بیٹا مشق نمبر 3، درج الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو خن کی، اودے اودے، باد صبح، سیاحت اور زرخیز، یہ ہم نے الفاظ معنی میں ہم نے یہ وہاں کر لیے تھے۔ آپ نے وہاں اگر غور نہیں کیا تو دوبارہ دیکھ لیں، یہ سارے لفظ آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ پھر بھی میں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ خنکی کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک، ہلکی ہلکی ٹھنڈک، سردی لگ رہی ہو تو اسے کہتے ہیں خنکی کا احساس ہو رہا ہے۔ اودے اودے، بیگنی کلر کا جو رنگ ہوتا ہے اسے اودے اودے کہتے ہیں، جو بیگن ہوتا ہے قسم کی سبزی ہے۔ اور بعد صبح، صبح کی ہوا، سیاحت، سیر و تفریح، سیر کرنا، علاقے دیکھنا۔ زرخیز کا معنی آباد زمین۔ اور درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ جمع ہم نے وائٹ بورڈ پہ ابھی آپ نے دیکھا، ملاحظہ کیا، وہ ہم نے واحد اور جمع وہاں لکھ دیے تھے۔ آگے خالی جگہ ہم نے پر کرنی ہے، یہ آپ دیکھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات پر بے شمار ڈیش ہیں، احسانات ہیں۔ آم اور کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے گرم موسم بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے موسموں کو ایسا تنوع بخشا ہے کہ یہاں پر ہر فصل پیدا ہوتی ہے۔ اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے پیراہن، دنیا کی کون سی ڈیش نعمت ہے جو یہاں نہیں؟ تو لفظ یہاں آئے گا نعمت۔ آگے درج ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث کو واضح کرتے ہوئے جملوں میں استعمال کریں، وہ ہم نے وائٹ بورڈ پہ کر لیا۔ آگے مشق نمبر 7 ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کے متضاد الفاظ ہم نے لکھنے ہیں۔ دیکھیں بہار ہے، اس کے نیچے میں نے خزاں لکھ دیا ہے، بہار کی ضد خزاں ہے۔ گرم، اس کی ضد ہے سرد۔ کم تر، اس کی ضد ہے برتر۔ ایک لفظ ہوتا ہے بدتر، وہ اس کا معنی ہوتا ہے برا۔ برتر کا معنی اوپر، زیادہ ہونا، بہت زیادہ ہونا۔ کم تر بہت کم ہونا، برتر اوپر ہونا، زیادہ ہونا۔ زمین، اس کی ضد ہے آسمان۔ نفع بخش، اس کی ضد ہے نقصان دہ۔ اور عمومی، اس کی ضد ہے خصوصی۔ اب آپ اگلے پیج پہ آ جائیں۔ یہ ہے مشق نمبر 8، سبق پاکستان کے موسم کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ہم نے ٹک سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 5 موسم عطا کیے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ 4 موسم ہیں، خزاں، بہار، سرما اور گرما۔ گرمی کے موسم کا مارا ہوا انسان موسم سرما کا خوش دلی سے استقبال کرتا ہے، بالکل درست ہے۔ جیسے آج کل گرمی چل رہی ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار تھوڑی سی سردی آ جائے، بارش آ جائے، موسم صحیح ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ موسم سرما میں پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کا استعمال نہیں ہوتا، یہ غلط ہے، بلکہ موسم سرما میں، سردی میں یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ پنجاب اور سندھ کا بیشتر علاقہ زرخیز اور میدانی ہے، یہ درست ہے، یعنی کاشت کے قابل ہے۔ سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا لطف نہیں ہے، یہ غلط ہے، بلکہ سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء، مونگ پھلی وغیرہ یہ کھائی جاتی ہیں اور یخنی وغیرہ بھی پی جاتی ہے۔ اب آگے مشق نمبر 9 کے اندر جو چیز ہے یہ پہلے آپ نے کی ہوئی ہے کہ فعل مجہول اور فعل معروف۔ اس کا مختصر میں آپ کو بتا دوں، تفصیلی طور پر ہم نے پڑھا ہے، پھر انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے جیسے جیسے یہ آئے گا، اور جب سکول کھلیں گے تو گرامر کے اندر ہم نے زیادہ توجہ کرنی ہے۔ تو فعل مجہول اور فعل معروف، فعل معروف اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کام کرنے والا متعین ہو، کام کرنے والے کا ذکر ہو چکا ہو۔ بھئی جیسے یہاں پر ہے پہلا 4 گول کیے گئے، یہ فعل مجہول ہے۔ ہم نے اگر اس کو فعل معلوم اور فعل معروف، ایک ہی چیز ہے، فعل معلوم اور فعل معروف، اگر ہم نے اس کو فعل معروف بنانا ہے تو ہم نے اس کے فاعل کو ذکر کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ 4 گول کیے گئے تو ہم کہیں گے احمد نے 4 گول کیے، میں نے 4 گول کیے، تم نے 4 گول کیے، اپنا فہیم نے 4 گول کیے، یاسین نے، محمد نے، کوئی زید نے، عمر نے، بکر نے، کسی کا نام لے لیں گے تو یہ فعل مجہول سے فعل معروف بن جائے گا۔ تو 4 گول کیے گئے، احمد نے 4 گول کیے۔ اسی طرح ہے نظم پڑھی جاتی ہے، ہم کسی کا ذکر کر دیں گے، عائشہ نے نظم پڑھی، فاطمہ نے نظم پڑھی، احمد نے نظم پڑھی، خدیجہ نے نظم پڑھی، کسی کا ذکر کر دیں گے تو یہ فعل مجہول سے فعل معروف بن جائے گا۔ شکوہ کیا گیا، میں نے شکوہ کیا، تم نے شکوہ کیا، احمد نے، زید نے شکوہ کیا، کسی کا نام لے لیں گے، فاعل ذکر ہو جائے گا، فاعل متعین ہو جائے گا، تو فعل مجہول سے یہ فعل معروف بن جائے گا۔ تالا توڑا گیا، احمد نے تالا توڑا۔ صفائی کی جائے گی، فاطمہ نے صفائی کی، عائشہ نے صفائی کی۔ تو آپ مختصر یہ ذہن میں رکھ لیں، جب یہ آپ کے ذہن میں یہ تخیل اور کنسیپٹ آ جائے گا، پھر آپ کے لیے مثالیں بنانا اور ان مثالوں کو یاد رکھنا ضروری نہیں، بس آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ وہ فعل جس کا فاعل ذکر نہ ہو
وہ فعل مجہول کہلاتا ہے، اور جس کا فاعل ذکر ہو، جس کا فاعل معلوم ہو، عبارت کے اندر اس کا نام آ جائے کہ کام کرنے والا یہ شخص ہے، تو وہ فعل معلوم بن جائے گا۔ جیسے میں کہوں مکان بنایا گیا، اب یہ مکان بنایا گیا یہ فعل مجہول ہے کہ بنانے والے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر میں اس کو فعل معلوم بنانا چاہوں تو میں کہوں مستری نے مکان بنایا، تو مستری جو کام کرنے والا ہے، جو فاعل ہے، اس کا ذکر ہو گیا تو وہ فعل معروف بن جائے گا، جس کو فعل معلوم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے یہ خود پر کرنا ہے۔ 4 گول کیے گئے، احمد نے 4 گول کیے، نظم پڑھی جاتی ہے، عائشہ نے نظم پڑھی، شکوہ کیا گیا، احمد نے شکوہ کیا، تالا توڑا گیا، احمد نے تالا توڑا، صفائی کی جائے گی۔ تو یہ فعل مستقبل ہے۔ آگے جو ہم فعل معلوم بنائیں گے وہ بھی فعل مستقبل سے ہی بنائیں گے کہ عائشہ صفائی کرے گی، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر فعل مجہول ماضی سے ہے تو ہم نے آگے جو فعل معلوم بنانا ہے وہ ماضی سے ہو، حال ہے فعل مجہول تو ہم نے حال سے بنانا ہے، فعل مجہول استقبال سے ہو تو ہم نے فعل معلوم استقبال سے بنانا ہے۔ تو یہ آپ نے فل کرنا ہے۔ اسی سے ہمارا پھر یہ چیپٹر نمبر 12 جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ تو آپ خوب محنت کریں اور اچھے طریقے سے آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں، اور لیکچر جو ہیں وہ ڈیلی آپ دیکھا کریں، اس کے اندر بالکل سستی نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔